یہ علی مرزا اس دور میں ہوتا تو کوڑے پڑتے اس پر. ابھی تو جیل میں گیا نا, کچھ کہنے پر جیل میں اس کو پٹتا ہے, وہ مارا جاتا ہے. وہ دوسرا جو سب سے بڑا موضوع ہے زید پٹیل صاحب, جس میں ان کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے وہ صحابہ کے حوالے سے. تو میں اس پہ یہ کاؤنٹر دوں گا کہ جن حوالے سے ان کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے فیکچوئل ایرر کے علاوہ, کہ وہ جیسے امیر شام ابھی بات چل رہی تھی, امیر شام کیوں کہہ رہے ہیں, کس طرح سے ٹائٹل دے کے تھوڑا ڈیناؤنس کرنے کی کوشش کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اگر روایتوں پہ غور کریں, ایون احادیث پہ بھی غور کریں, وہ کئی جگہ ایسی ہیں وہ خود آپ کو صحابہ کی غصاخیاں مل جائیں گی, اور باقاعدہ کئی اسکالرس ہیں جن کی زبان سے جانے انجانے میں صحابہ کی غصاخیاں مل جائیں گے. چھوٹے اسکالرس نہیں ہیں, وہ بڑے اسکالرس. میں ایک دو مثال دوں گا اس وقت کے حساب سے. ایک تو امام طبری کے حوالے سے مثال دوں گا کہ اما عائشہ پہ وہ اپنے اوپینین لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے جنگ جمل میں حصہ لے کر غلط کام کیا. سورۃ احزاب کی آیت نمبر 53 کے حوالے سے ان کو گھروں میں بیٹھنا چاہیے تھا, کہ باقاعدہ وہ اتنا بول دیتے ہیں کہ اما عائشہ کو نے قرآن کی آیت کے حوالے سے کام کیا. تو وہ صحابہ نہیں کہلاتے. یا امیر معاویہ کے بارے میں دیکھیں آپ, تفسیر ابن کثیر پڑھیں گے تو سورہ نساء آیت نمبر 30 کی تفسیر میں ابن عساکر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جہاں پہ امیر معاویہ ننگی باندھی کو دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور بھلے ہی اس کی سند کمزور ہے, اس کے بعد بھی ابن عساکر اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے ایک عورت کو دیکھ بھی لیا پرائیویٹ پارٹ کو, تو اس کے بیٹے کے لیے وہ جائز نہیں ہو جاتی. تو مدعا یہ کہ ابن عساکر کا حضرت امیر معاویہ کا یہ کردار سمجھتے تھے کہ وہ چلتے پھرتے ننگی باندھیوں کو دیکھتے رہیں گے, اور ان کے نزدیک تو کم سے کم وہ واقعہ صحیح ہے. تو یہ میں نے 2-4 مثالیں دی ہیں, ہماری کتابیں بھری ہوئی ہیں جس میں بظاہر صحابیوں کے غصاخیاں آپ کو مل جائیں گی. تو اس میں علی مرزا کا کریکٹر منفرد نہیں ہے, مجھے لگتا ہے. اچھا سوال ہے آپ کا, جی جواب دیجیے. علی مرزا کا کریکٹر جو ہے بہت منفرد ان لوگوں کے مقابلے میں, دونوں میں بہت فرق. پہلی بات تو یہ ہے کہ امت میں کسی کا یہ کہنا ہی نہیں ہے کہ حقیقت میں اگر کسی صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی گناہ اور کوئی غلطی ہوئی ہے, اگر حقیقت میں اگر غلطی ہوئی تو اسے ہم ذکر ہی نہیں کر سکتے. یہ بات کسی نے نہیں کی. بھائی وہ بات تو آپ تاریخ کی کتابوں میں اور علماء کی کتابوں میں کیوں جاتے ہیں؟ آپ قرآن پاک دیکھ لیجیے, آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دیکھ لیجیے, ان میں ان چیزوں کا تذکرہ آیا ہوا ہے. ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان سے زنا سرزد ہوا. اب زنا سرزد ہوا تو اب کوئی بھی کتاب میں یہ بات تو لکھے گا نا, جیسے میں بول رہا ہوں وہ لفظ تو میں بول رہا ہوں زنا سرزد ہوا. لیکن کیا ہم لوگ بیٹھ کر کے وہ صحابیہ کے اس واقعے کو ایک دوسرے انداز میں بیان کرتے ہیں بیٹھ کر کے کہ لو جو صاحب یہ ہوا, کرتے ہیں کیا بیان بیٹھ کے کرتے ہیں؟ کے ساتھ میں آئی اچھا, اس کے ساتھ کیا بات موجود ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ موجود ہیں کہ اگر اہل مدینہ کے 70 لوگوں میں اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو سارے لوگوں کی مغفرت ہو جائے. جی شعبان بھائی نے جو بات کہی نا, اس سے پہلے بھی یہ بات کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ صحابہ, ہم نے پہلے سے ہی یہ بات کہی ہے کہ ہم صحابہ کو روافظ کی طرح, جیسے روافظ اپنے ائمہ کو معصوم مانتے ہیں, ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے کہ ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی ہے. صحابہ سے غلطی بھی سرزد ہو سکتی ہے, ان سے اجتہادی خطا بھی ہو سکتی ہے, ان سے گناہ بھی ہو سکتا ہے, صغیرہ گناہ بھی ہو سکتا ہے, کبیرہ گناہ بھی ہو سکتا ہے. بلکہ بعض صحابہ سے کبیرہ گناہ ہوا, بعض صحابہ سے تو ایسے گناہ ہوئے کبیرہ گناہ جن کی سزا قتل تھی, اور یہ باتیں حدیث میں بیان ہوئی ہے. تو آخر کوئی ایسا کیسے بول سکتا ہے کہ کسی صحابی کی غلطی بیان کرنے سے کوئی گستاخ ہو جائے گا؟ ہم اس لیے نہیں ان حضرات کو گستاخ بولتے ہیں کیونکہ یہ صحابہ کی غلطیاں بیان کرتے ہیں. ان کو گستاخ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کی پر تہمتیں لگاتے ہیں, ایسی چیزیں صحابہ کی طرف منسوب کرتے ہیں جو ان سے ہوئی نہیں. جیسے ابھی شیخ کفایت اللہ نے ایک ویڈیو جس کا جواب دیا ہے, آپ دیکھیں کہ یہ باقاعدہ جو ہے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت حسن کو زہر دیا. اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو, ایک ان کی کتاب کا حوالہ پیش کیا تھا جس میں یہ حضرت امیر معاویہ کی طرف شراب پینے کی نسبت غلط ترجمہ کر کے ایک حدیث کا, ایک اثر کا, شراب پینے کی نسبت حضرت امیر معاویہ کی طرف کر رہے ہیں. ایسی بے شمار قسم کی مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہیں جس میں یہ باقاعدہ تہمت لگا رہے ہیں, یعنی ایک غلطی اور ایک گناہ جو کسی صحابی سے نہیں ثابت تھی, باقاعدہ اس کو جھوٹ بول کر کے, تحریف کر کے اس کو صحابی کی طرف منسوب کر رہے ہیں. اس کی کچھ مثالیں تو ہم اس سے پہلے بھی دے چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مان لیں کہ کسی صحابی سے کوئی اجتہادی غلطی سرزد بھی ہو گئی ہے, تو اگر کہیں پر حکمت ہے, مصلحت ہے اس غلطی کو بیان کرنے میں, اور کوئی بیان کر رہا ہے تو یہ بات
تسلیم کی جا سکتی ہے کہ ٹھیک ہے یہاں پر اس غلطی کو بیان کرنے کے پیچھے یہ حکمت اس وجہ سے غلطی کو بیان کر دیا. لیکن کوئی آدمی اپنا منہج یہ بنا لے کہ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے حدیثوں سے اور صحابہ کرام کی غلطیاں نکالوں گا اور ان غلطیوں کو لوگوں پہ پیش کروں گا, اور پیش کرنے کا انداز بھی تحقیر والا ہوگا. ابھی میں نے کل ایک ویڈیو دیکھا جو فتح مکہ کے بعد بعض صحابہ کرام انصار کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کے نبی کے پاس آئے, اور ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں سے مل گئے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی مکہ ہی میں رہنے لگے اور مدینہ کی رہائش چھوڑ دے. یہ خبیث جو ہے نا اس میں ہو رہا ہے کہ انصار کے کچھ لونڈے لپاڑے, میں بھی وہ ویڈیو دوں گا آپ کو, آپ اس کو لگائیے گا زید بھائی, کیا بول رہی ہے انصار کے کچھ لونڈے لپاڑے, یہ زبان ہے, یہ حدیث میں کیا لونڈے لپاڑے کا لفظ آیا ہے؟ وہ کوئی عام لوگ تھے؟ ہاں آپ بتائیے, آپ اپنے بارے میں یہ جملہ پسند کریں گے کہ آپ کوئی لونڈے لپاڑے بولے؟ وہ صحابہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ انصار کے کچھ لونڈے لپاڑے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر کیا ٹائٹ کیا, کیا کیا. مطلب جو لہجہ ہے نا, غلطی ایک تو انٹینشن آدمی کا کہ ایک آدمی جان بوجھ کر کے صحابہ کی غلطیاں تلاش ہی کر رہا ہے تاکہ ان کی شبیہ کو مجروح کیا جائے, لوگوں کی نظروں میں ان کی وقت گرائی جائے, ان کی امیج کو خراب کیا جائے. اور ایک بندہ وہ ہے جو کسی حکمت کے تحت کوئی صحابی سے غلطی سرزد ہوئی اور حکمت کے تحت اس کو بیان کر دے رہے لوگوں, اس کے بیان کے پیچھے کوئی ایک وجہ ہے, تو دونوں میں کیا فرق نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بندہ ایک تو جھوٹی باتیں بھی کرتا ہے, جو سچی باتیں کرتا ہے اس میں ملاوٹیں کرتا ہے, اور اس کے بعد اس کا جو بیان کرنے کا انداز ہوتا ہے وہ انتہائی تحقیر والا ہوتا ہے, انتہائی گستاخانہ ہوتا ہے. یہ اصل میں یہ جاہل ہے, اس کی زبان سے اس کی جہالت ٹپکتی ہے, اور جب یہ زبان کھلتا ہے تو یہ کسی کے بارے میں بھی احتیاط نہیں کرتا. ابھی جس مسئلے کی وجہ سے یہ جیل میں ہے, آپ وہ ویڈیو سنے جا کر کے, ٹھیک ہے بھائی ایسا تو ہم علماء بیان کرتے ہوئے ہیں نا کہ عیسائی جو ہے وہ ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے, عیسائی ہمارے نبی کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے. کون عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی دجال ہے, اور اپنا کمپیئر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہا ہے کہ لوگ اگر مجھے برا بولتے ہیں تو کیا ہوا, اتنی بڑی تعداد میں اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ لوگ دجال بولتے ہیں. کون سا عیسائی دجال بولتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ تو راستہ کھول رہا ہے عیسائیوں کے لیے. یہ لہجہ ہوتا ہے بیان کرنے کا, یعنی اس کی زبان پر قابو ہی نہیں. ایسا لگتا ہے منہ پہ گٹر بندھا ہوا ہے اس کے, کہ جب کھولتا ہے اس کے منہ سے بدبو ہی نکلتی ہے, اور کوئی اس کی زبان سے محفوظ نہیں رہتا ہے. تو یہ جو لویہ ہے نا, صحابہ کی غلطیاں بیان کر کے ان کی شبیہ کو متاثر کرنے کا, صحابہ پر تہمتیں لگانے کا, اور جو چیزیں ثابت بھی ہے صحابہ کے بارے میں اس کو گستاخانہ انداز میں بیان کرنے کا, یہ اس رویے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہے. ورنہ صحابہ سے جو اجتہادی خطائی ہوئی ہے, بلکہ جو ان سے گناہ سرزد ہوا ہے, ان سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں, آپ دیکھیں گے کہ وہ تو خود ہمارے جو ہے نا اہل علم اس کو اپنی کتابوں میں ذکر کرتے رہے ہیں. اچھا, اس میں ایک چیز اور سمجھنے کے لیے ایڈ کر لیجیے, جیسے غلطی تو ہر ایک کے پاس موجود, چاہے صحابی کے پاس بھی غیر صحابی کے پاس. ابھی کوئی ایک جنرل عالم دین ہے جن کو آپ بہت اچھا سمجھتے ہیں, اور واقعی وہ اچھے ہیں بھی, علم میں بھی اچھے ہیں, تقویٰ میں بھی اچھے ہیں, پابندی میں بھی اچھے ہیں, معاملات میں بھی, سب میں اچھے ہیں الحمدللہ, سب اچھا مانتے ہیں, آپ بھی مانتے ہیں. لیکن اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہوگی. اب مان لیجیے 50 سال کی ان کی عمر ہے, اور 50 سال کی ان کی عمر میں 50 غلطیاں تو مل ہی جائیں گی, 25 غلطی تو مل ہی جائے گی. اب وہ 25 غلطیاں ہم شمار کر کے پورا دفعہ بنا دیں, اس کی دفعہ 1, دفعہ 2, دفعہ 3, دفعہ 4, دفعہ 5, وہ 25 غلطیاں شمار کرائیں, پھر ہر غلطی کے نتائج بیان کریں, پھر اپنے الفاظ میں ان کی صحیحوں میں بیان کریں, پھر کہیں دیکھیے آدمی کتنا خبیث ہے, تو واقعی ان لوگوں کو وہ خبیث لگنے لگے گا, کیونکہ 25 غلطیاں ایک ساتھ دکھ رہی ہیں. یہ علی مرزا, یہ مولانا مودودی, یہ سلمان ندوی, یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے. ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا, بھلے ہمارے اسلاف بھی اگر غلطیاں بیان کی ہیں تو میں نہیں کہتا ہوں انہوں نے صحیح بیان کی, ان کی غلطی ہوئی, غلطی بیان کرنے میں بھی غلطی ہوئی ہے ہمارے علماء سے بھی. لیکن ان کی کیا غلطی ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی ضمن کوئی بات کہی, ایک لائن کہیں کہہ دی, ایک چھوٹی سی بات پوری کتاب میں کہیں ایک چھوٹی سی بات آ گئی, آدمی نے پوری کتاب پڑھی, ایک چھوٹی سی بات پہ نظر گئی, اس کا دھیان ادھر نہیں گیا. یہ دونوں میں بڑا فرق. جی لیکن بول دیجیے آپ. جی بول دیجیے. ہمارے ابا کی بھی غلطی ہوتی ہے بھائی, ہمارے ابا کی بھی غلطی ہوتی ہے, مگر ہم اپنے ابا کی غلطی کیسے بیان کریں گے, اور ہمارے ابا کو دشمن کہتے ہیں میرے ابا کی غلطی بیان کرے گا. بھائی دونوں میں جو فرق ہے, دونوں میں جو فرق ہے, ابا کی غلطی ہم بیان کرتے ہیں, وہ ہم کیسے بیان کرتے ہیں, ہمارے ابا کو دشمن ہمارے ابا کی غلطی کیسے بیان کرتا ہے. دونوں میں جو فرق ہے وہی فرق جن علماء کو آپ نے کہا ہے اور علی مرزا کو کہا ہے, وہ مسئلہ ہے, یہ فرق ہے. ابن عساکر رحمہ اللہ کی صحیح روایت ہے, صحیح سند سے
کہ ایک شخص نے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے سامنے معاویہ رضی اللہ عنہ کے شان میں گستاخی کی, انہوں نے گولی مارے. یہ علی مرزا اس دور میں ہوتا تو کوڑے پڑتے اس پر, ابھی تو جیل میں گیا نا, کچھ کہنے پر جیل میں اس کو پٹتا ہے وہ, مارا جاتا وہ. یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے i+ TV اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.